اگر قبر پر پھول ڈالے جاتے ہیں یا اگر کسی درخت کی تر شاخ کو قبر پہ لگایا جاتا ہے تو اس سے عذاب قبر میں کمی واقع ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ دو صاحبان قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے عذاب کا سبب بھی بیان فرمایا کہ ایک صاحب قبر کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، بیک بائٹنگ کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اور دوسرے کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا شخص تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جس کی وجہ سے اس سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی ایک تر شاخ کو لیا اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور ان شاخوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں قبروں پہ لگا دیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان شاخوں کی وجہ سے جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو اہل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، وہ عون الباری میں بیان کرتے ہیں کہ کھجور کی تر شاخ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے رکھی کہ جب تک وہ تر رہے گی تسبیح کرتی رہے گی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور اس تسبیح کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے عذاب قبر ہے اس میں تخفیف ہوگا، اس میں کمی ہوگی۔ اور آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ اس کا حکم ہر اس درخت کی شاخ کے لیے عام ہے جس میں رطوبت ہو یعنی تری ہو۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اسی لیے علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے اگر آپ کسی قبر پہ پھول ڈالتے ہیں تو اس میں بھی رطوبت اور تری واقع ہوتی ہے، تو اگر آپ قبر پہ پھول ڈالتے ہیں تو اس سے بھی عذاب قبر میں کمی واقع ہوگی، اس سے بھی عذاب میں تخفیف ہوگی، کیونکہ وہ جب تک ان میں رطوبت رہے گی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہے گی، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، تو جب تک وہ تر رہیں گی قبر میں جو ہے وہ عذاب کی تخفیف اور کمی رہے گی۔